اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، مولانا فضل الرحمان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ کالج یونیورسٹی کے نصاب کا امتحان دیتا ہے، اس کی شرح بھی نکالی جائے کہ ہمارا کتنا فیصد نوجوان عصری علوم حاصل کر رہا ہے، اور تم بھی لاؤ اپنا حساب کہ تمہارے بچے کتنی تعداد کے ساتھ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری شرح بہت زیادہ ہے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کے لیے انگریزی پڑھانا، سائنس پڑھانا، معاشرتی علوم پڑھانا، جغرافیائی پڑھانا مفید سمجھتا ہوں تو امت کے بچوں کے لیے کیوں مفید نہیں سمجھوں گا؟ کیا دارالعلوم دیوبند نے ان عصری علوم کا انکار کیا، یا علی گڑھ نے دینی علوم کا انکار کیا؟ تاریخ میں تو پڑھیے نا، مدرسہ کیوں وجود میں آیا؟ اور جو مدرسہ بر صغیر میں ہے یہ خود 1857 سے پہلے بر صغیر میں کیوں نہ تھا؟ اور جو مدرسہ بر صغیر میں ہے یہ مدرسہ بر صغیر سے باہر کیوں نہیں ہے؟ اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ اسلام تو ہر جگہ ہے، علماء تو ہر جگہ ہیں۔ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری بیوروکریسی، میری اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی خوشنما، خوبصورت اور معصوم الفاظ میں میرے ساتھ ہمدردی کے الفاظ استعمال کریں، ہمدردی کے جملے میرے سامنے رکھیں، ہم تو مدارس کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں، ہم تو دینی مدارس کے فضلاء کو مختلف شعبوں میں کھپانا چاہتے ہیں، ہم تو دینی مدارس کے فضلاء کو باروزگار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ گڑ میں وہ زہر ہے جو دے کر آپ در حقیقت ہمارا قتل عام کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہ پشاور شہر ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر اسلامیہ کالج ہے۔ جب اس کا قیام ہوا تھا تو اس کا نام دارالعلوم الاسلامیہ تھا، لیکن سرکار نے اس کا کیا حال کر دیا۔ یہ سرکاری مدرسہ تھا، پھر اسلامیہ کالج بن گیا۔ آج دوسرے کالجز اور اس کالج میں کوئی فرق ہے؟ بہاولپور میں نواب بہاولپور نے جس جامعے کی بنیاد رکھی تھی اور جس میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے علماء درس دیا کرتے تھے، جب سرکار نے اس پر قبضہ کیا، آج ذرا پوچھو تو صحیح وہاں دینی علم کا کوئی نام و نشان ہے؟ تمہارے ہاتھوں تو اب تک جو دینی مدارس آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں آپ نے وہاں کی دینی علم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مزید ہم اپنے مدرسے آپ کے حوالے کر دیں؟ ہم مدارس کو حکومت کے اثر و نفوذ سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک بنیادی اصول ہے، لیکن ریاست سے تصادم نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے رجسٹریشن کراؤ، اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے رجسٹریشن نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ کھولو، آپ ہمارے بینک اکاؤنٹ بند کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ادارہ رجسٹرڈ ہوگا وہ ریاست کے لیے مفید ہوگا، یا اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر ریاست کے لیے مفید ہوگا؟ ہم تو مملکت کے نظام میں رہنا چاہتے ہیں۔ بندوق ہے،
جب اس کا لائسنس ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کے نقصانات کا پہلو بہت مختصر ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر لائسنس کے اسلحہ ہو تو خطرات کا پہلو زیادہ غالب ہو جاتا ہے۔ آپ تو دینی مدارس کو، آپ قرآنوں کو کہنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، بیوروکریسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے مدرسے کو شدت کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ میرے مدرسے کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں جو قابو ہیں اور طے کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آئین اور قانون کے ساتھ چلنا ہے اور ہم نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا ہے۔ الٹی باتیں کرتے ہو۔ الزامات لگاتے ہو، ہمارے خوبصورت چہرے کو آپ بددماغ انداز سے پیش کرتے ہو۔ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں اس بات پر بھی بحث کی جائے کہ دہشت گردی آپ پیدا کر رہے ہیں یا دہشت گردی ہم پیدا کر رہے ہیں۔ بس میڈیا ہے اور زور زبردستی سے اصطلاحات کے گڑھے جا رہے ہیں اور ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک جنگ ہے۔ اگر آپ نے الحاد کے راستے روکنے ہیں، جدیدیت کے نام پر الحاد کا راستہ روکنا ہے، جدیدیت کے نام پر ارتداد کا راستہ روکنا ہے، تو پھر مدرسے کی بقا اس کے لیے لازم ہے اور حتمی لازم ہے۔ پھر اس مدرسے کی بقا کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں۔ صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتم فاثبتوا۔ اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا کرو، اور اگر سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ جایا کرو۔ سو اب سامنا ہو چکا ہے، سو ہم ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ سمجھتے ہیں ہم تھک جائیں گے، اور تم نے یہ سبق نہیں پڑھا، یہ سبق ہم نے پڑھا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ درس ہم نے پڑھا ہے کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ تو ہم تو قیامت تک دین اسلام کے لیے جدوجہد کرنے کے قائل ہیں۔ ہم تھکیں گے کب اور کیوں تھکیں گے؟ اسی راستے سے تو ہم نے جنت میں پہنچنا ہے۔ تو مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اور پھر میرے محترم دوستو، یہ جن باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ ہم نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا، اس پر بات چیت کا آغاز ہوا۔ حکومت میں شامل پارٹی سربراہان کا اجلاس ہوا اور طویل بحث کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا، اس بات پر کہ مدارس کو اختیار ہوگا، وہ جس وفاق میں چاہیں اپنا رجسٹریشن کرائیں۔ جو انہوں نے وفاق توڑے تھے نا، اور یہ جو کچھ سرکاری وفاق بنے تھے، ہم نے ان پر بھی انکار نہیں کیا۔ ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جو مدارس
मदारस की वहदत को पारा पारा करने के जिम्मेदार बने थे और कहीं से फैज़याब हुए थे। हमने उनको भी कबूल कर लिया और हमने कहा आइए, वो जहां चाहें करें। फिर ड्राफ्ट बना, और 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत हमने उसमें एक शक नंबर 21 का इजाफा किया और उस इजाफे के साथ हमने ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, हुकूमत ने तैयार किया और फिर वो हमारे पास भेजा गया। तमाम तंजीमात मदारिस दीनिया जिस मकतब फिक्र से भी मुताल्लिक़ थे, हम सब ने कबूल कर लिया उसको और एक इत्तिफाक राय के साथ वो असेंबली में आया बिल की सूरत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो जो पार्लियामेंटेरियन कहलाती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कि जिसके चेयरमैन बनफ्स नफीस आसिफ अली जरदारी साहब हैं। बराबर भुट्टो नहीं है उसके सदर, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी हैं। उनकी इत्तिफाक राय के साथ ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर वो असेंबली में पेश हुआ। पहली ख्वानदगी हो गई, दूसरी ख्वानदगी में रुक गया। किसी ने रोक दिया, हमने कहा छोड़ दीजिए। अभी जब 26वीं तरमीम पर बात हो रही थी तो हमने कहा जी वो एक ड्राफ्ट है जिस पर इत्तिफाक राय है, हम बगैर किसी तरमीम के उस मुत्तफ़क़ा ड्राफ्ट की बुनियाद पर चाहते हैं कि कानून साजी हो और वो बिल एक्ट बन जाए। सो अब भी हमारे मुज़ाकरात हुकूमत से होते हैं। अब भी वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब, अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हुकूमत में है। दोनों ने एक फरीक बनकर हमारे साथ मुज़ाकरात किए। 1 महीना तक उन्होंने इस्लामाबाद में मुझे एंगेज रखा। एक सफर मैंने किया कराची में, बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो साहब और उनकी टीम के साथ 5 घंटे मुज़ाकरात हुए और 5 घंटे मुज़ाकरात के बाद ये बिल, इस पर भी बात हुई और इत्तिफाक राय हुआ। आपको बता दें कि इस वक्त अहम गुफ्तगू की जा रही है, जलसे से खिताब किया जा रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान खिताब कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें अब हुकूमत पर कोई एतमाद नहीं, ये गुड़ में वो जहर है जो हमें दिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।